السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمس صلوات افترضہن اللہ عز وجل من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس وقت میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے اس وقت پڑھا ہے۔ تو کل جیسا کہ ہم نے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات آپ کے گوش گزار کی تھی کہ سب سے پہلے کسی بھی عمل اور کسی بھی حکم ربی کے بارے میں یہ جان لینا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس حکم اور اس عمل کی اللہ کے ہاں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں اور شریعت کے ہاں اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ جو لفظ اہم بولا جاتا ہے، یہ لفظ اہم نہیں ہوتا، اہم ہوتا ہے، اور اس حوالے سے اسی اعتبار سے اہمیت کہ اس چیز کی، اس عمل کی شریعت میں اہمیت کیا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہوتی ہے کسی چیز کی فضیلت اور اہمیت۔ یہ جو دو پہلو ہیں کسی عمل کے اور کسی حکم کے، ان دو پہلوؤں کے درمیان امتزاج کیا ہے، رشتہ اور تعلق کیا ہے، اور کسی بھی عمل کے ضمن میں ان دو پہلوؤں کو مد نظر اور ملحوظ نظر کیوں رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ دین جو ہے، ہمارا جو دین ہے یہ دین فطرت ہے، تو اس دین کے اندر ایسے تمام پہلو جو فطرتاً انسان کو کیچ کرتے ہیں اور انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ان تمام پہلوؤں کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ مثلا آپ قرآن مجید کو اگر غور سے پڑھیں تو کئی مقامات پر بالکل جو عام اسلوب ہے، انداز ہے گفتگو کا، اس انداز میں بات کی گئی ہے، اور کئی ایک مقامات پر قرآن مجید کے اندر بات مثال کے ذریعے سمجھائی گئی ہے، اور کئی مقامات پر بعض مقامات پر بات جو ہے وہ ردیف قافیہ کی شکل میں کی گئی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے
اپنی کتاب الفوز الکبیر فی الفوز الکبیر، اس کے اندر انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام انداز میں جو بات کی گئی ہے، عام اسلوب میں جو بات کی گئی ہے، وہ عام اسلوب کیوں اختیار کیا گیا ہے اور بعض مقامات پر مثال کے ذریعے کیوں مخاطب کیا گیا ہے، اور بعض مقامات پر ردیف قافیہ کی صورت میں کیوں جو ہے نا وہ مخاطب کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ بعض انسان ایسے ہیں جو عام اسلوب کے ساتھ عام اسلوب کے ذریعے جلدی بات کو سمجھ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کہ جو ہے نا وہ مثال کے ذریعے بات کو جلدی سمجھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کہ قصے کی صورت میں بات جلدی سمجھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا بھی اہتمام قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ ردیف قافیے کی شکل میں جو بات کی جائے، یعنی ہم وزن بات کی جائے، تو اس کو بڑی جلدی پک کرتے ہیں اور اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے انسان کی فطرت کے جو تمام تر تقاضے ہیں ان کا لحاظ رکھا ہے۔ تو فضیلت اور اہمیت، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ بلکہ کسی بھی عمل جو ہے نا کوئی بھی عمل، اس کے بارے میں لوگوں کی جو ہے نا وہ نظر دو چیزوں پر بڑی ہوتی ہے، یہ چیز اہم کتنی ہے، اور اس چیز کے نتیجے میں، اس عمل کے نتیجے میں ہمیں جو ہے نا وہ مقام اور مرتبہ اور درجہ جو ہے وہ کتنا ملے گا۔ یہ مقام اور مرتبہ اور درجہ جو ہے اس پہلو کا تعلق فضیلت کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نماز کی اہمیت کو بھی بیان کیا ہے، نماز کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے، یعنی وہ فوائد اور وہ درجات اور وہ محاسن جو لوگوں کو اس نماز کے عوض اور اس نماز کی اس عمل کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے اندر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت والے دن وہ کسی قسم کے خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور کسی طور بھی وہ غم کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ دو فائدے ان کو جو ہے نا، بلکہ تین فائدے ان کو قیامت والے دن اس نماز کے ذریعے، اس نماز کے سبب سے، اس کی وجہ سے تین فائدے ان کو دستیاب ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ جب اللہ وحدہ لا شریک کی وہ عدالت لگے گی، جس عدالت کے اندر تمام لوگوں نے پیش ہونا ہے، تو انہیں یعنی کہ اپنے انجام کے اعتبار سے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، اپنے انجام کے اعتبار سے، اور انہیں کامیابی کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، انہیں کامیابی کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہوگی، اور پھر ان کا فیصلہ جو ہے نا وہ ایسا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ صادر فرمائیں گے کہ جو فیصلہ، جس فیصلے کے بعد انہیں کسی قسم کا غم لاحق نہیں ہوگا، کوئی فکر اور کوئی پریشانی انہیں دامن گیر نہیں ہوگی، اس نماز والے عمل پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے۔ اس کی فضیلت
قرآن مجید کی بہت سی آیات کے اندر قرآن مجید کے اندر بھی بیان کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نماز کی فضیلت کے اندر بیشتر فرامین جو ہیں وہ صادر فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات افترضہن اللہ، یہ 5 نمازیں جو ہیں ان کو اللہ وحدہ لا شریک نے فرض کیا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی فرضیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لازمی سمجھا ہے اور ضروری سمجھا ہے کہ یہاں امت کو، پڑھنے والوں کو، متوسلین کو یہ بتایا جائے کہ یہ عبادت جو ہے یہ تمہارے اوپر کسی اور نے نہیں بلکہ تمہارے خالق و مالک اور معبود حقیقی اللہ وحدہ لا شریک نے یہ فرض کی ہے۔ جب انسان کے پاس یہ پیغام پہنچتا ہے کہ اس کا مالک اور خالق وہ لوگ جو کہ سلیم العقل ہوتے ہیں اور سلیم الفطرت ہوتے ہیں، ان کو جب یہ بات پہنچتی ہے، ان تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ ان کا مالک اور خالق اور معبود حقیقی ان سے اس عمل کا مطالبہ کر رہا ہے، تو وہ جو ہوتے ہیں نا وہ عجیب قسم کا فخر محسوس کرتے ہیں اور اس بات پر بڑی توجہ دیتے ہیں اور دھیان دیتے ہیں اور پھر اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ جس طرح کے تجربہ نے ثابت بھی کیا ہے کہ کائنات کے اندر جو اللہ والے ہیں، جن کے دلوں کے اوپر للہیت کی مہر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کی، رضا الہی کی مہر، تو ان لوگوں نے ہمیشہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا، اس کی پرستش کرنا اور اس کے ساتھ راز و نیاز کرنے میں بڑا فخر محسوس کیا ہے، اور وہ اس اعتبار سے اس عمل پر عمل پیرا ہونے کے لیے صحیح طور وہ پھر مشکلات کی بھی پرواہ نہیں کرتے، نہ وہ سردی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ گرمی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اس بات کی پرواہ کرتے ہیں کہ ہم نے اب وضو بنانا ہے تو ٹھنڈے پانی کے ساتھ ہمیں سردی لگے گی، اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، یا ہمیں دھوپ میں چل کر، کڑی دھوپ میں چل کر، تپتی ہوئی دھوپ میں چل کر سورج کی تمازت اور اس کے تپاؤ کے ساتھ ٹکرا کر ہمیں مسجد میں پہنچنا ہے تو ہمیں تکلیف ہوگی، نہیں، پھر وہ اس طرح ان تمام مشکلات کو پھر وہ جھیلا کرتے ہیں، پھر وہ ان تمام مشکلات کا سامنا کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو کہ جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے حکیم کا خطاب دیا ہے، فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، حکیم کا جو فعل ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ یہ جو لاحقہ افترضہن اللہ، ان کو اللہ نے فرض کیا ہے، یہ لگایا ہے، تو یہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ جو ہیں نا وہ اپنی زبان مبارک سے صادر فرمائے ہیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان پر یہ نمازیں کس نے فرض کی ہیں، تاکہ وہ اس معاملے میں کسی لہت لال، کسی پس و پیش، کسی غفلت، کسی سستی اور کسی کاہلی کا شکار نہ ہوں اور بڑے شوق سے اور ذوق سے اس کی طرف جو ہے نا وہ لپکیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احسن وضوءہن، جو ان نمازوں کے وضو کو اچھی طریقے سے کرے گا، وصلاہن لوقتہن، اور انہیں اپنے اوقات میں، جو نمازوں کے اوقات جو ہے نا مقرر کیے گئے ہیں، اس بارے میں بھی انشاءاللہ العزیز فیوچر میں بات ہوگی۔ تمام چیزوں کے اوپر ہم نے انشاءاللہ بات کرنی ہے اور ڈسکس کرنی ہے تمام چیزوں کے اوپر، تو کہ نمازوں کے اوقات کون کون سے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوقات میں، مقررہ اوقات میں ان نمازوں کو ادا کرتا ہے، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ، اور ان کے رکوعوں کو پورا کرتا ہے، وَخُشُوعَهُنَّ، اور اس کے اندر جو خشوع و خضوع مطلوب ہے شریعت کی طرف سے
اس خشوع اور خضوع کا پورا اہتمام کرتا ہے وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ علی اللہ عہد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ یہ وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ ان یغفر لہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، اس کو معاف فرما دیں گے۔ یہ ہے وہ فائدہ، وہ نتیجہ اور رزلٹ جو اس عظیم عمل کے ذریعے کسی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں۔ تو آج کی جو گفتگو ہے اسے ہم انہی الفاظ پر کلوز کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے نماز کے ضمن میں جو چیزیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ بالغہ کے اندر سمجھائی ہیں، بڑی گہرائی کے اندر جا کر انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔